میں اور نسیم راجپوت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ہم ایک ساتھ ہیں. آپ اس سے پہلے ہم ویڈیو لنک کے اوپر ویڈیوز کیا کرتے ہیں, کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے تو ساتھ مل کر بھی گپ شپ بھی کرتے ہیں اور ویڈیوز بھی کرتے ہیں. مجھے دانش کنیریا کی اسٹیٹمنٹ پر بہت دکھ ہوا. دانش کنیریا وہ پلیئر ہے جس کو پاکستان نے بڑی عزت دی, جس کو پاکستان نے بڑا نام دیا. ان کی اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے ان کو کرکٹ سے دوری اختیار کرنی پڑی. ان کی اپنی غلطیاں تھیں, جو ان کا اپنی ایک لالچ تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ دن دیکھنا پڑا. اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں. پاکستان نے ان کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کیا, بڑا نام دیا, ٹیسٹ پلیئر رہے, بڑی عزت پاکستان کی عوام نے بھی دی. لیکن ایسے موقع پر دانش کنیریا کی یہ اسٹیٹمنٹ, میں اس کو بڑی پتھیٹک اسٹیٹمنٹ کہتا ہوں. میں اس کو وہ اسٹیٹمنٹ کہتا ہوں کہ احسان فراموش آدمی جس پر یعنی آپ احسان کریں اور وہ احسان فراموشی کریں. تو دانش کنیریا کے اوپر پاکستان کے بہت احسانات ہیں لیکن انہوں نے احسان فراموشی کی ہے. نسیم بھائی, اس کے علاوہ آئی پی ایل کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں بات چیت کے لیے. لیکن محمد عامر کا میں انٹرویو 5-6 دن پہلے, میرا خیال 4-5 دن پہلے سن رہا تھا. اس سے پہلے بھی انہوں نے, اس انٹرویو سے پہلے بھی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ آئی پی ایل میں جائیں گے. تو آئی پی ایل میں محمد عامر کس حیثیت کے اندر جائیں گے؟ وہ پاکستانی ہیں یا پھر یہی تاثر لیا جائے گا کہ انہوں نے آئی پی ایل کھیلنے کے برٹش پاسپورٹ لیا؟ ویسے بھی انہوں نے ملک کا کوئی اتنا نام روشن نہیں کیا. اس کے اوپر میں بات کروں گا. نسیم بھائی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر. نسیم بھائی, لیٹ سٹارٹ دانش کنیریا. آستین کا سانپ, وہ ایک کہاوت ہے اور وہ بالکل ایسی اس لیے پوری اترتی ہے کیونکہ جتنا دانش کنیریا کو کیا اس ملک نے, جتنا اس ملک نے دانش کنیریا کو کیا, جتنی اس ملک نے دانش کنیریا کو عزت دی, کہتے ہیں بے شرم, بے غیرت. اور مقصد ہے کہ کون سا الفاظ جو ان کے لیے پورا نہیں اترتا ہو. دانش کنیریا جس فلیٹ کے اندر رہا کرتے تھے, دانش کنیریا کی والدہ کا نام ببیتا کنیریا, بہت ہی نفیس اور شاندار خاتون, بہت ہی شاندار خاتون. ان کے والد کا نام پربھا شنکر کنیریا. میں ان کی پوری فیملی کو بتاتا ہوں نا. وکرانت کنیریا ان کا بھائی, پریسا ان کی بیٹی کا نام. میں پوری فیملی کو جانتا ہوں دانش کی. یعنی ہم نے دانش کو اس طریقے سے ہیرو بنا کے پورٹری کیا. دیوالی ہو رہی ہے تو گھر بیٹھے ہیں, کوئی بھی چیز ہے تو مقصد ہے کہ, اور وہ بالکل کیا نفیس ان کے والد اور والدہ تھے, سچے پاکستانی تھے. پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے, وہ بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے. کیسے کئی انٹرویوز میرے پاس موجود ہیں جس کے اندر وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں. آج ان کا بیٹا یہاں سے امریکہ چلا گیا, جس کو کتنے لوگ ضائع ہوئے ہیں باز بھائی. عمران طاہر کہاں گیا تھا, کس وجہ سے گیا تھا ساؤتھ افریقہ؟ عمران طاہر کیا چھوٹا بالر تھا؟ عمران طاہر نے پوری دنیا کو گھما کے رکھ دیا تھا. دانش کنیریا نے کتنی وائٹ بال کرکٹ کھیلی تھی. 150 رن کے بعد تو پہلی وکٹ لیتے تھے, 300 رن دے کے 5 آؤٹ کرتے تھے. پاکستان کرکٹ ٹیم کیری کرتی تھی. مقصد ہے کہ دیکھیں, ان کی پرفارمنس اپنی جگہ پر ہوگی, لیکن اس کے علاوہ جو ان کی حرکتیں رہی ہیں لیگ کے اندر انگلینڈ میں, ایون کہ وہ آ کے اس قدر جھوٹ بولا, اس شخص نے اتنا جھوٹ بولا, اتنا جھوٹ بولا, کئی مرتبہ آ کے رویا. ہم نے سپورٹ کیا, ہم سپورٹ کرتے چلے گئے بیوقوفوں کی طرح. پتہ چلا انہوں نے گردن ہمارے ملک میں آ کے پکڑی پھر اس کی, اور پھر کیس اس کے اوپر جو ہے نا وہ ثابت کر کے ہمارے ملک میں گئے. وہ تو یہاں سے بھاگ کے امریکہ بیٹھ گئے. اب امریکہ میں بیٹھ کے جو منہ میں آ رہا ہے وہ بکواس کر رہے ہیں. بابا جی کے جو ہے نا یہاں پہ بیٹھ کے کیا حال ہوا کرتے تھے, میرے کھیلا نہیں جا رہا, مجھے کھلایا نہیں رہے. شرم کرو دانش کنیریا, شرم کرو. آستین کا سانپ بھی تم سے بہتر ہوتا ہے. بے شرمی اور بے غیرتی کی تمام حدوں کو تم نے توڑ کے رکھ دیا, توڑ کے رکھ دیا. شرم آنی چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کتنا ٹائم آپ کے ساتھ میرا گزرا, کتنی چیزیں. اور یہ اسٹیٹمنٹ ایسے موقع پر دینی چاہیے تھی جب ایک طرف ہندوستان پاکستان کے اوپر الزامات لگا رہا ہے کہ پاکستان نے یہ کر دیا, پاکستان نے یہ کر دیا. اور ایک میں جو اب تک دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ الزام تراشی پاکستان کے اوپر کر رہا ہے. میں اس کو ڈسکس میں اس لیے نہیں لانا چاہتا کہ وہ ہم نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کرتے ہیں اپنے ٹی وی چینل کے اوپر, لیکن یہ ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو دانش کنیریا لنک تھا
کرکٹ کے ساتھ. تو اس لیے میں نے آپ سے بات کی کہ دانش کنیریا کا یہ ایکٹ یہ بنتا ہے. میں نے شروع میں کچھ سخت بات تو نہیں کی کہ احسان فراموشی. دیکھیے ٹائمنگ کی احسان فراموشی کا انہوں نے آغاز کر دیا تھا جب یہ پاکستان میں تھے, اور میرے خیال ہے جس طریقے کے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اسٹیٹمنٹس دیے تھے کہ میں ہندو تھا اس وجہ سے مجھے ایک سائڈ میں ڈریسنگ روم میں بٹھا دیتے تھے, مجھے جو ہے وہ میرا خیال نہیں کیا جاتا تھا, مجھے جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز سمجھا جاتا تھا. مقصد ہے کہ کیا نہیں انہوں نے کہا یہیں پر ہی ہمارے سابق کپتان ہیں کہ جنہوں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ اپنا یوٹیوب چینل بنا لو, تو انہوں نے اس طریقے سے ویورشپ حاصل کی, کوئی اور طریقے سے ویورشپ حاصل نہیں کی. انہوں نے ہندو کارڈ کھیل کر ویورشپ حاصل کی. میرے ملک میں بسنے والا ہر ہندو, ہر عیسائی, اقلیت کا ہر فرد میرے دل میں بستا ہے. اسی طرح ہی ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے دیکھا اس بےغیرت دانش کنیریا کی والدہ کو, اس بےغیرت بے شرم دانش کنیریا کے والد کو, کہ جب یہ آؤٹ کر کے آتے تھے تو جب وہ انٹرویو دیا کرتے تھے تو فخر سے کہ میرا بیٹا پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے, یہ نام روشن کر رہا ہے. اور یہ وہی بیٹا ہے جو وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے, مجھے بڑا اس پر افسوس ہوا. نسیم بھائی, آئی پی ایل وہ جو میں نے محمد عامر کا ایک انٹرویو کی بات کی کہ 3-4 دن پہلے میں پہلے انٹرویو دیا تھا, یا اب جو سچویشن ہے اس کے بعد ویسے بھی آئی پی ایل میرا نہیں خیال عامر کو وہ لے گی بھی. یہ ہمیں ماحول بنا رہا ہے, اگر لے بھی وہ ہمیں اس نے پاکستان کے اندر کون سے یہاں پر بڑے یہاں پر اس نے کارنامے انجام دیے, گولی کھلایا پاکستان کے لیے. آپ محمد عامر گوگل کے اوپر سرچ کریں تو محمد عامر میچ فکسنگ اسکینڈل آپ کہیں پہ سرچ کر لیں گوگل کے اوپر, آپ نکال کے محمد عامر کرکٹر صرف آپ لکھ لیں. تو میں چلیں چھوڑیں اس کو بھی, اس بات کو بھی. تو آپ آئی پی ایل کے اوپر اس نے کوئی خواہش کا اظہار کیا روہت کوہلی کی ٹیم کے ساتھ؟ دیکھیے عامر نے جب بات کی تھی جس وقت یہ پہلگام واقعہ نہیں ہوا تھا, عامر نے اس سے پہلے بات کی تھی, اس کے بعد بات نہیں کی. اور عامر نے یہ پہلی مرتبہ بات نہیں کی, عامر نے یہ بات اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کی. اس وقت انڈیا اور پاکستان کے درمیان اتنا تناؤ نہیں تھا, اس طرح کی صورتحال نہیں تھی, کیونکہ اونچے ہتھ کنڈے یہ جو ہندو توا نریندر مودی کی حکومت ہے وہ کبھی بھی شروع کر دیتی ہے, کبھی بھی. وہ ان کے لیے تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ارے بھائی ادھر ہمارے ملک کے اندر ہمیں اپنے حالات صحیح کرنے سے ٹائم نہیں ہے, آپ اٹھا کے جو ہے وہ ان کی طرف دیکھے گا کون, مجھے بتائیں. سرفراز نواز صاحب میرے ساتھ شو کے اندر تھے, میں نے کہا کہ بھائی وہ گوتم گمبھیر کو جو ہے وہ تھریٹ آئی ہے قتل کی, اس طرح کی خبر جو آئی تھی, تو کہنے لگے, میں نے کہا کل ایسا نہ ہو کہ یہ میل جو ہے وہ جاوید میاں یا سرفراز نواز نے کی ہے. کہنے لگے ارے اس چوہے کو مار کے ملے گا کسی کو کیا. تو کہنے کا مقصد یہی کہ یار عباس بھائی عامر ایک پروفیشنل پلیئر ہے. نہیں یار عامر ویسے معاف کریے گا, آئی پی ایل کے سٹینڈرڈ کا پلیئر نہیں ہے. انڈیا میں کرکٹرز کا بڑا سٹینڈرڈ آیا ہے. عامر اس وقت تھا جب میچ فکسنگ وغیرہ سے پہلے کا پلیئر. جی غلط کیوں ضائع ہوئے, آپ یہ بات نہ کریے گا درمیان کے اندر. نہیں بھائی غلط نہیں, اس میں پیسوں کی لالچ میں ضائع نہیں. بھائی میں اس سزا کے بعد کی بات کر رہا ہوں, جب وہ اپنی سزا کاٹ چکا تھا, جب وہ معافی مانگ چکا تھا, جب وہ آئی سی سی کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے تمام قوانین چوری کریں اور معافی مانگ لیں, ملک کو بیچیں اور معافی مانگ لیں, ملک کا نام بدنام کریں اور معافی مانگ لیں. یا تو میری بات سنیں, یہ قانون ساری دنیا کے اندر ہونا چاہیے, کسی ایک کے لیے نہیں ہونا چاہیے. میری بات یا تو پھر سزا کے بعد, یار دیکھیں میں اس کا تو کبھی زندگی میں دفاع نہیں کروں گا جو عمل انہوں نے کیا, لیکن میں وہ ہیئرنگ کور کر رہا تھا. میں عامر, آصف اور سلمان بٹ کا ایک فرق بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے وہ ہیئرنگ دبئی, دوحہ, لندن ہر جگہ جا کے کور کی. میں اس کمرے کے اندر موجود تھا کہ جہاں پر مائیکل بیلف نے سزا سنائی تھی. وہاں شرد راؤ اور البائے سچ یہ 2 جوری کا حصہ تھے, وہ جو پینل تھا, اور وہاں عامر, آصف اور سلمان بٹ تینوں بیٹھے ہوئے تھے دوحہ کے ہوٹل کے اس روم میں. جیسے ہی مائیکل بیلف نے سزا سنائی ہے, ظاہر تینوں کا ایک دم چہرے اتر گئے, رونا شروع ہو گئے. سنے یہ جب دونوں گئے ہیں وہاں سے, میں آپ کو ایک فرق بتا رہا ہوں, یہ جب دونوں گئے ہیں وہاں سے تو ہو اور ہوٹنگ لوگوں نے کی ان کے اوپر, اور عامر کے لیے مظاہرہ کیا وہاں پہ. اب میں آپ کو عامر کے حق کے اندر میں حیران تھا.
میں آپ کو ایسے نہیں یار ابھی چھوڑے نا, ابھی جو کر دیا وہ کر دیا. میں تو بات پتہ ہے کیا کر رہا ہوں, میں وہ غلط, میں اس کا دفاع ہی نہیں کر رہا. آئی پی ایل اور اسٹینڈرڈ ہے. عامر کی کرکٹ بھی اب کچھ بھی نہیں رہی. اب وہ عامر ٹھیک ہے جو ہماری پی ایس ایل کے اندر وہ پرفارم کر رہا ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ کر رہا ہے, وہ اس لیول کے پلیئرز دیں گے جو آئی پی ایل کے اندر ہے. بہرحال چلو جی ادھر بھی گولی نہ کھلا دے کوئی, یار اس سے تو ڈر ہی لگتا ہے ایسے پلیئر سے. تو جب اس پچ کے اوپر گیند کر رہا تھا, جب تھوڑی سی پچ ہلکی سی سپورٹیو تھی کل کے میچ میں, اگر آپ نے دیکھی ہو جی ہاں, تو عامر کی بالنگ ذرا دیکھیے گا کہ کیا تھی. اس لیے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں, عامر کے پچھلے 5 سال غلط ضائع ہوئے ہیں. پاکستان کرکٹ کو فائدہ ہو سکتا تھا. وہ شعیب ملک, وہ جو مینجمنٹ تھی اس دور کی, اس مینجمنٹ سے ناراض ہو کے ایک نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی, ایک کرکٹ سے بالکل دور ہو گیا تھا عماد وسیم. تو وہ جو وقت تھا وہ بہت غلط ضائع ہوا. میرے خیال ہے آپس کے اندر کوئی پلیئر کا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. جو پاکستان کا نقصان ہوا کسی اور کا نقصان نہیں ہوا. یا تو آپ نہیں کھلاتے, ٹھیک ہے میچ فکسنگ میں ملوث تھا, وہ اسپاٹ فکسنگ میں ملوث تھا, نہیں کھلاتے, ہٹا دیتے, بالکل نہیں لے کے آتے. لیکن اگر آپ نے کھلا لیا تھا تو پھر احمقوں کے جنت میں نہ رہو, پھر اس سے پورا فائدہ اٹھاؤ تاکہ آپ کے ملک کو فائدہ ہو سکے. اور عامر آج بھی جو بالنگ کر رہا ہے, اگر آپ دیکھیے گا کہ لاہور کی جو پچز ملی ہے, جہاں شاہین شاہ افریدی کو بھی ہم نے دیکھا کہ یار میں تو بات کر رہا ہوں آئی پی ایل کی, یار اس نے خواہش کا اظہار کیا ہے. یار آئی پی ایل کا پلیئر ہے, وہ برانڈ ہے بھائی, ایک مان لو میری بات. اور آئی پی ایل کا وہ کلر, یار آپ جیسے لوگوں نے تو برانڈ بنا دیا تھا, بابر اعظم کو بھی کنگ بنا دیا تھا, آپ اب عامر کو بھی برانڈ. یار پرفارمنس سے برانڈ بنتا ہے کرکٹ میں, ملک کا نام بدنام کرنے والا برانڈ نہیں ہوتا. یار ان چیزوں کو نسیم بھائی اب عمر گزر گئی, اب ان چیزوں کو ابھی بھی آپ ان چیزوں کو آپ جسٹیفائی کرتے رہیں گے, ڈیفینڈ کرتے رہیں گے. یار میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, میں ایک آپ کو ایک گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ جس وقت سزا ہوئی تھی اس وقت بھی ایک نرم گوشہ پوری قوم کے دل میں عامر کے لیے ڈیفرنٹ تھا. آپ بھی یہ بات ایڈمٹ کریں گے, وہ وقت آپ نے بھی دیکھا تھا. لیکن جو تینوں نے کیا وہ قابل قبول. میں آئی پی ایل کے اوپر سے اسٹریٹ فارورڈ کھیل سکتا ہے یار, کھیل سکتا ہے, ہاں کھیل سکتا ہے. کیا بھائی پروفیشنل کرکٹر ہے, کل حالات صحیح ہو جاتے ہیں. اگر یہی والے حالات رہتے ہیں تو عامر تو کیا کبوتر کا بچہ بھی نہیں جائے گا وہاں پہ کھیلنے کے لیے یا وہاں پہ ملنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے. کون, وہاں سے تو لوگ واپس آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. لیکن اگر حالات بدلتے ہیں, صورتحال بدلتی ہے, جس کے چانسز مودی بھائی کے دور میں تو کم از کم ایٹ لیسٹ نظر نہیں آ رہے. میں بڑا خوش قسمت محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو عباس بھائی. میں نے کئی ٹور انڈیا کے کیے, آپ نے کئی ٹور انڈیا کے کیے. میں نریندر مودی کے دور میں نہیں گیا, میں شکر ادا کرتا ہوں. ہم ورلڈ کپ پہ گئے تھے اس دور. ہاں آپ گئے تھے جی ورلڈ کپ پہ, بالکل. لیکن میں مودی صاحب کے دور میں نہیں گیا. اس سے پہلے میں نے 5 ٹور کیے ہیں انڈیا کے, 6 ٹور کیے میں, اور وہ ساری بڑی محبتوں بھرے تھے. لیکن یہ جو نفرت کا بیج بویا گیا ہے, یہ پاکستان کے ہمارا کچھ بھی نہیں جا رہا. ہم جیسے ہیں ویسے رہ رہے ہیں, سکون سے بیٹھے. دیکھیں ہم جرنلسٹ ہیں نا, تو ہم نے تو بات کرنی ہے. اب کرکٹ بھی بات ہوگی, اور یہ بات بھی چونکہ اب یہ 2 ملکوں کے ساتھ اٹیچ ہے, تو یہ زیادتی جو ہے اس کا ہم میرا خیال ہے ذکر کرتے رہیں گے. بالکل کرتے رہیں گے ہم. یہ جو دیکھیے سمپل, جس طرح آپ لوگ اپنا اظہار کرتے ہیں مختلف فارمز کے اندر, کوئی کمنٹ کر رہا ہوتا ہے, ہم آپ کی اپینین کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو یہ ہماری اپنی اپینین ہے کہ اس وقت جو یہ ہو رہا ہے یہ سارا فالس آپریشن ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آج یہ پہلی دفعہ تو کیا نہیں مودی صاحب نے, یہ ہر دفعہ کرتے تھے. کئی ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے کر آ جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر کہ وہ جو انوکھی ہوتی ہے. بھائی بس ایک سمپل سی بات ہے, ہمارے یہاں بڑی فینٹاسٹک قسم کی ٹی وی بنتی ہے, ہمارے یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ بہترین قسم کی ہے. ہم مہمان نوازی بہت تگڑی کرتے ہیں. اور پھر ابھی دیکھیں آپ کو عثمان وزیر نے جو آپ کے باکسر کا حال کیا تھا, کتنے بری طرح پیٹا. وہ تو اچھا ہوا پہلے راؤنڈ میں ہی ناک آؤٹ ہو گئے. پہلے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کرنے والے لوگ بالکل مذمت کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. یہ واقعات کہیں بھی ہوں, یہ بالکل وہ تو بہت کنڈیمنیبل ہے, بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بہت شدت سے, لیکن فوراً اس طرح الزام لگا دینا, اور ایک طرف وہ بہت ایجوکیٹڈ غلط واقعہ ہے اور کہتے ہیں دعویٰ بھی کرتے ہیں, بالکل دل سے کہتے ہیں, وہ بہت غلط واقعہ ہے.
ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یار. کیا یہ کیسے کیا انسانیت ہے کہ آپ ماریں گے لوگوں کو؟ پھر کیا فرق رہ گیا؟ چاہے وہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ایسے کسی کو مارنے کا حق نہیں ہے. اور نہ پاکستان ایسا سوچ سکتا ہے، نہ پاکستان سے کسی نے ذرہ برابر بھی ایسا سوچا ہوگا. اور جو فالس آپریشن کی بات کر رہے ہیں نا، یہ بار بار کرنا چھوڑ دیں خدا کے واسطے. تھینک یو جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.